آپ کا دشمن آپ کو شکست نہیں دے سکتا. Your enemy cannot defeat you. کیونکہ تو میری پناہ رہا ہے اور دشمن سے بچنے کے لیے اونچا برج. زبور 61 تیسری آیت. عزیزو، دشمن صرف وہ ہوتا ہے جو آپ کو زخمی کرنے، اکھاڑ پھینکنے یا الجھا دینے کی کوشش کر رہا ہو. پلیز ان باتوں کو انڈرسٹینڈ کیجئے گا. ان میں سے کئی ایسے ہیں جو خدا کے بچوں کے خلاف جنگ کر رہے ہیں. ان میں شیطان اور اس کے ساتھی اندھیرے کی ارواح شامل ہیں. عزیزو، مسیحی زندگی میں یہ چرچ کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر میں بھی دشمن موجود ہیں. وہ آپ کے قرابتیوں کو ہی استعمال کرتا ہے کہ آپ سے جنگ کریں اور آپ کو الجھا دیں. متی کی انجیل اس کے 10ویں باب کی 36ویں آیت میں یسوع مسیح نے خود فرمایا، اور آدمی کے دشمن اس کے گھر ہی کے لوگ ہوں گے. عزیزو، خطرناک دشمن وہ ہیں جو ہمارے گھر میں ہیں، کیونکہ وہ ہمیں اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمیں کس طرح تباہ کر سکتے ہیں. تاہم خدا ہمارے دشمنوں سے زیادہ دانش مند ہے، لہٰذا وہ ہمارے لیے پناہ گاہ ہے اور ہمارے دشمنوں کے خلاف ایک مضبوط برج بھی ہے. ہمیں جشن منانا چاہیے کیونکہ ہم ایک زندہ خدا کی خدمت کر رہے ہیں جس نے ہمارے تمام دشمنوں کو شرمندہ کر دیا ہے. کلسیوں کا خط اس کے 2 باب کی 15ویں آیت اس فتح مندی کے بارے میں بڑی خوبصورتی سے بتاتی ہے کہ اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا. پس خدا کی وفاداری سے خدمت کریں تاکہ آپ کے خلاف لڑنے والے تمام قسم کے دشمن مسلسل آپ کے سامنے جھکیں اور وہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، مضبوط ہوں. کلام خدا گنتی کی کتاب 14ویں باب اور اس کی 9ویں آیت کو یاد رکھیں. وہاں لکھا ہے، فقط اتنا ہو کہ تم خداوند سے بغاوت نہ کرو اور نہ اس ملک کے لوگوں سے ڈرو، وہ تو ہماری خوراک ہیں. ان کی پناہ ان کے سر پر سے جاتی رہی ہے اور ہمارے ساتھ خداوند ہے، سو ان کا خوف نہ کرو. مسیح یسوع کے نام میں ہم مغلوب نہیں بلکہ غالب ہوں گے. آمین. کیا آپ کو آج کے پیغام سے برکت ملی؟ برائے مہربانی کمنٹ سیکشن پر جائیں اور اپنی رائے اور گواہی شیئر کریں. آپ اپنی دعائیہ درخواست بھی ہمیں بھیجیں. آپ سے درخواست ہے اس پیغام کو میکسیمم لوگوں تک جو آپ کے قریب ہیں، آپ واٹس ایپ، فیس بک یا کسی بھی سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس کو ضرور دوسروں تک پہنچائیے. خداوند آپ کو برکت دے.